ناظرین کرام، صدقہ کیسے کہتے ہیں اور صدقہ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدقہ اور اس کے فوائد کے متعلق بتائیں گے کہ صدقہ کیسے کہتے ہیں اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ جو فوائد آپ کے سامنے ذکر ہونے جا رہے ہیں، یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے ہوئے، بلکہ یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو صدقہ کا مفہوم اور مطلب بتاتے ہیں کہ صدقہ کہتے کیسے ہیں۔ صدقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صدقہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم یہاں سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کو فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی صدقہ دیتا ہے تو اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر پیسوں میں کمی آئے گی لیکن کبھی بھی وہ خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، اور پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اور اس میں سے وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ صدقہ کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کے چند فضائل بیان کرنے کے بعد اب آپ کو صدقہ کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات و مصیبتوں کی ڈھال ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفات و مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں، آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقہ کی برکت سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقے کے طور پر دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے اس کی برکات، اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات میں بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا،
جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پہ گل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کا صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نواں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے، بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ دسواں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اس دن سورج ایک یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔